بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہے تو ہم نے کہا چلیں نکلتے ہیں، جاتے ہیں، اس کو کچھ پسند کر لے، کوئی پریزنٹ۔ خیر گئے شاپ میں اور میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ان کو کہا کہ چلو جاؤ اب جا کے دیکھو کیا لینا ہے۔ ایک ہم نے ان کو بجٹ بھی بتا دیا تھا، تو بہت مشکل کام ہے بچوں کے لیے پریزنٹ۔ اب تو وہ اس ایج کے ہو گئے ہیں کہ اب آپ ان کو کوئی چیز خرید کے دے دو تو خوش نہیں ہوں گے، اب ان کی چوائس کے ہی پریزنٹ ہونے چاہیے۔ خیر لے کے گئے ان کو شاپ میں، ان کو میں نے چھوڑ دیا کہ جاؤ جا کے دیکھو ڈفرینٹ شیلفس میں اور آ کے ہمیں بتاؤ آپ کو کیا پسند آتا ہے۔ بس اتنی ہی دیر میں بھی دیکھنے شروع ہو گئی ٹوائز کے، یہاں پہ کیا کیا لے سکتے ہیں ہم ٹوائز۔ تو بس بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو، بچے اب اس ایج میں آ کے پکی ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا لیں۔ بس اس کنٹری میں آ کے یہی ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی فیملی اراؤنڈ نہیں ہے تو میں تو یہ کہوں گی کہ پلیز جو برتھ ڈیز، ویڈنگ اینیورسریز آتی ہیں تو پلیز ان کو ضرور سیلیبریٹ کیا کریں۔ اس طرح ہی ہم لوگ اپنے آپ کو تازہ دم خوش رکھ سکتے ہیں، اور ادروائز تو زندگی بہت زیادہ بورنگ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں پھر میں اپنی ٹائپ کے سیکشن میں آ گئی، گرل سیکشن میں اپنے مطلب کی چیزیں دیکھنی شروع ہو گئی۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا گرلز کا اسٹف ہے، نیل پالشز، یہ فونز، سوری یہ فون کا سیٹ، اور یہ دیکھیں کتنے پیارے کلرز ہیں یہ گرلز کی نیل پالش کے۔ تو مجھے بہت مزہ آ رہا تھا اس بیبی سیکشن میں۔ میرے ہسبینڈس کو میوزیکل انسٹرومنٹس بہت پسند ہے، وہ جب بھی کسی شاپ میں جاتے ہیں، ٹوائز شاپ میں یا کہیں اور، تو آلویز میوزیکل انسٹرومنٹس کو پکڑ کے ضرور دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ تصویر میں دیکھیں، یہ بچہ جو اس نے ایک پش چیئر پکڑی اور اس میں ایک ڈال ہے۔ یہ میرے بیٹے کو جب میں چھوٹا ہوتا تھا وہ تو اس کو بہت پسند ہوتا تھا، اور ہم نے اس کو بائی کر کے دی تھی ایک۔ تو وہ جب بھی میں شام کو اس کو پارک لے کے جاتی تھی نا واک کرنے کے لیے، تو وہ اپنی چھوٹی سی بیبی پش چیئر نکالتا تھا جس میں ایک ڈال رکھی ہوتی تھی، ڈال تو نہیں ایک اسٹف ٹوائے ہوتا تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ میں وہ اپنے بیبی کو سیر کرانے لے کے جا رہا ہے۔ خیر جی دیکھیں ابھی تک بچے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، اور کافی دیر سے ہم اس اسٹور میں ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں ان کو کہ کچھ ان کو پسند آ جائے۔ تو میرا بیٹا بہت کنفیوز ہوا ہے کہ میں کیا پسند کروں۔ خیر نکلے ہم ادھر سے، ان کے بعد ان کو بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا ماما ہمیں کچھ کھلا دو میک ڈونلڈ سے۔ حلال تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ فش برگر بچے کھا سکتے ہیں، چھوٹا بیٹا میرا چپس کھا لیتا ہے، چکن حلال نہیں ہے۔ خیر انہوں نے اپنا کھانا کھایا، بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کیا، پسند ان کو کچھ نہیں آیا، انہوں نے خریدا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ہم دونوں بھائی دیکھیں گے کہ ہم نے کیا لینا ہے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس ایک دن ہے برتھ ڈے سے پہلے۔ تو برتھ ڈے پہ یہاں پہ پلان تو ہمارا کچھ اور تھا اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا، لیکن ہو کچھ اور گیا۔ پھر ہم نے کہا چلو اسٹور سے جا کے تو ہم کچھ میرے بیٹے کی برتھ ڈے کے لیے کچھ ہم چھوٹی سی ڈیکوریشنز بائی کر لیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے کچھ اپنی بھی چیزیں دیکھنی شروع کر دی، ہینڈ واش وغیرہ اور باڈی سپریز وغیرہ۔ تو بس یہ ہم اس سیکشن میں آئے، یہ مجھے بہت اچھے سپریز لگتے ہیں، یہ ہوم ایئر فریشنر اود ٹائپ کے سپریز ہیں، اور یہ میں جب بھی آتی ہوں یہ ضرور بائی کرتی ہوں ادھر سے۔ اور یہ میرے فیوریٹ کارنر ہے، یہ سپرے فیبریز اس کا نام ہے۔ یہ جب میں گھر میں کلیننگ کرتی ہوں تو میں صوفاز اور بیڈز اور کرٹنز پہ سپرے کر دیتی ہوں، اور بڑی اچھی گھر میں سے مہک آتی رہتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہم لوگ بہت منی اسپینڈ کرتے ہیں ان چیزوں پہ۔ خیر اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی برتھ ڈے کی ڈیکوریشنز بائی کیں، کچھ نمبر 11 یہ 1 لیا ٹوائس، تاکہ میرا بیٹا ذرا خوش ہو جائے، گھر کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ دیکھ کے۔ وہ بہت جب وہ اپنی برتھ ڈے والی مارننگ جاگتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ گھر میں ہو اچھی سی ڈیکوریشن ہو، میرے گھر والوں نے مجھے سرپرائز دیا ہو۔ تو جب کوئی آپ سے توقع کرتا ہے، اور اسپیشلی جب وہ آپ کا بچہ ہو، تو پھر ہمیں ان توقعات پہ پورا اترنا چاہیے جتنا ہم اتر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ہم نے کچھ ڈیکوریشنز لیں، کچھ بیلونز وغیرہ، اور یہ ساری بینر، برتھ ڈے بینر اور بنٹنگ، کچھ کینڈلز وغیرہ، اور بائی کی، پیمنٹ کی، اور پھر ہم لوگوں نے کہا کہ چلیں جی اب
گھر کی طرف چلتے ہیں. آج کافی لانگ ڈے ہمارا آؤٹ ہو گیا تھا. اور بیبی وائپس یہ دیکھیں جی, بیبی وائپس تو ہم ابھی تک لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیبل صاف کرنے کے لیے, ہاتھ صاف کرنے کے لیے, ہر چیز کے لیے بیبی وائپس مسٹ ہیں ہمارے گھر. ہاں جی, السلام علیکم. آج ہم پھر باہر نکلے ہیں. وہ دیکھیں میری سہیلیاں, ٹھیک ہے. آج سوری میرے پاس فوڈ نہیں ہے, دیکھ رہی ہیں مجھے, ٹھیک ہے نا. آج جی میرے بچے کا, چھوٹے بیٹے کا برتھ ڈے ہے, اور پلان تو ہمارا کچھ اور تھا, لیکن ہم نے ہم نے سوچا کہ ہمارا پلان تو کچھ اور تھا, لیکن مجھے اس کے فرینڈس کی مدرز نے کچھ دن پہلے مجھے میسیج کیا کہ ہم لوگ ہاشم کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں, ان کے بچے یعنی ہاشم جو میرے بیٹے کے فرینڈس ہیں. تو پھر مجھے اپنا جو میرا ایکچوئل پلان تھا وہ مجھے کینسل کرنا پڑا. یہ سائڈ پہ گر نہ جائیں, ادھر ہو جائیں. تو یہ میرا بیٹا نیکسٹ ایئر 7 میں جا رہا ہے. تو یہاں پہ سیکنڈری اسکول میں بچے جو ہیں وہ سیکنڈری اسکول میں چلے جاتے ہیں, ایئر 6 میں وہ پرائمری اسکول فنش کر دیتے ہیں. تو وہ سارے فرینڈز اب نیکسٹ ایئر سے سپٹمبر سے سپلٹ ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ اسکولس میں جا رہے ہیں. تو اس کے مجھے بڑا اچھا ہی ان کے فرینڈس کا جیسچر لگا میرے بیٹے کے, کہ ان سب نے ہاشم کو آج 12:05 بٹوین 5-10 منٹس ایوری ٹائم سم نے ڈور ناک کیا تو ہاشم کا ایک فرینڈ باہر کھڑا ہوتا تھا. اٹ واز اے بیوٹیفل سرپرائز, بیوٹیفل مومنٹس, میں ان کو کیپچر نہیں کر سکی. تو بس ابھی بچوں کو لے کے ہم تھوڑا وہ گھر کھیل رہے تھے. آپ کو پتہ ہے بچے کہاں آرام سے بیٹھتے ہیں, تو وی وانٹڈ ٹو کیپ دیم اوے فرام اسکرینز. تو میں نے اور وقاص صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو بچوں کو ذرا باہر لے جائیں اور کھیل کے آئیں, ذرا ان کی جو انرجی ہے وہ تھوڑی سی ہم لو کر کے آئیں. پھر واپس گھر آئیں گے, کھانا شانا کھائیں گے, کیک وغیرہ کاٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو باقی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے جا کے, نیکسٹ میں ان کو ذرا کھلا لیں اور باتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. جی دیکھیں جی, بچوں کے فرینڈز آ گئے ہیں, ابھی ہم ان کو باہر لے کے آئے ہیں. ہم نے کہا یہ ذرا تھوڑا سا فٹ بال کھیل لیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ بچوں کا یہی شوق ہے. بیک یارڈ میں کھیل رہے تھے, لیکن وہاں پہ ہمارا بیک یارڈ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہاں پہ 8 بچے کھیل سکتے. اچھا 8واں بچہ کدھر ہے, وہ پیچھے کھڑا ہے, وہ اینڈ پہ جا رہا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. آج تو انہوں نے سرپرائز دیا ہے, اور یہ میرے لیے بھی ایک سرپرائز تھا کہ اتنا اچھا اس کے فرینڈس نے سوچا اس کے لیے. آئی تھنک میرا جو بیٹا ہے یہ اپنے گروپ میں جو اس کا فرینڈس کا گروپ ہے ان میں ینگسٹ ہے. تو آئی تھنک دس از ناٹ دا ریزن کہ وہ ینگسٹ ہے, بس آپس میں ان کا بہت زیادہ پیار ہے. یہ جب تک روز بات نہ کر لیں 2-3 گھنٹے, ان سب کا گروپ ہے واٹس ایپ پہ بنا ہوا, تو ان کو چین نہیں آتا. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی میں سال میں 2 یا 3 دفعہ اپنے دونوں بیٹوں کے فرینڈس کو ڈفرینٹ ٹائمز پہ بلاتی رہتی ہوں کہ آئیں یہاں پہ 4-5 گھنٹے ٹائم گزاریں, کھیلیں, آپس میں ان کی سوشلائزیشن ہو. آئی مین اسکول میں تو یہ ملتے ہیں, لیکن گھر میں کبھی چھٹیوں میں یہ جب تنگ آ جاتے ہیں تو پھر میں پہلے سے ہی ان کی ایک پلے ڈیٹ رکھ لیتی ہوں میرے گھر میں, اور یہ لوگ بڑا اچھا ماشاءاللہ ٹائم انجوائے کرتے ہیں.